دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا عملا۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ آواز تھوڑی بریک کر یار سنت بھائی۔ جے کرنے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ آقا دی نعت پڑھی جا رہی ہے، خاموش بیٹھے ہو، مرضی ہے تہاڈی۔ جے کرنے دیدار مدینے والے دا
دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی جنا تکیا کاروبار مدینے والے دا تک نیا جنا کاروبار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا اوے عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارن تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارن جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی برتری بلندی بزرگی اکائی اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاص جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین امام اعظم رہبر اعظم امام کائنات رہبر کائنات امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آقا کائنات محبوب کبریا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم دی ذات اقدس اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود و سلام تو بعد رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ کرام واسطے تابعین واسطے تبع تابعین محدثین اسلام مفسرین اسلام مفکرین اسلام اولیاء کرام علماء کرام خطباء اعظام قرآ اعظام جتنے بھی نیک لوگ اس دنیا تو جا چکے نے اللہ پاک انہاں دی قبراں تے کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے حضرات محترم اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو اس پرفتن دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اس خالق کے کائنات دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کام میں اللہ پاک دی ساڈے اوتے بڑی رحمت ہے بڑا مالک دا کرم ہے کہ اسی اس دے گھر دے اندر اج اکٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک کو دعا کرو اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرمائے اور یہ بھی دعا کرو کہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالستار شاہ صاحب اللہ پاک انہاں دے علم اندر اللہ عمر اندر اللہ برکت فرمائے اللہ تمام پریشانیاں مصیبتاں اپنی رحمت نال دور فرما کے اللہ استاد محترم نو اللہ ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میں بڑا ہی شکر گزار ہاں محترم حافظ فیض احمد صاحب دا جنہاں نے تواڈے کول حاضری دا جڑا سبب بنے نے اور انہاں تو علاوہ محترم ڈاکٹر عباس بھائی کاشف بھائی اللہ پاک سارے دوست احباب دی محنتاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے یقیناً بھائیو خوش قسمتی دی بات ہے دین دی بات کر لینا سن لینا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا عمل ہے بڑی نیکی ہے اس خالق کے کائنات کو دعا کرو کہ اللہ اپنی رضا اور رحمت نال ساڈی اس نیکی نو قبول فرما یقیناً بھائیو جے اللہ نے نیکی قبول فرما لینا تے انشاءاللہ اج دا جمع ہونا ہی ساڈے واسطے نجات
مسجد نو تا قیامت تک آباد فرمائے نمازیاں نال اس مسجد نو اللہ پاک بھر دے اللہ سارے بستی والے بھائیاں تے اپنی رحمت فرمائے اللہ گھراں نو آباد فرمائے اولاد نو تابعدار تے فرما بردار بنائے اللہ تبارک و تعالی جو دوست احباب بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے حضرات محترم انتہائی اصلاحی ایک پہلو میں تواڈے سامنے عرض کراں گا اس خالق کائنات کو دعا کرو کہ اللہ میری زبان دے وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس جملے کی وجہ ہوئے تو میرا گریبان ہوئے اللہ پاک کو دعا کرو کہ اللہ میری زبان دے وچوں ایسے جملے نکلن کہ جس جملے دی برکت دی وجہ تو اللہ مینوں بھی معاف فرما دے تے اللہ تانوں بھی معاف فرما دے حضرات محترم بڑی خوش نصیبی دی بات ہے اج اسی اکٹھے ہوئے ہاں اللہ پاک سارے دا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے حضرات محترم اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہو اس طرح دے مسلمان بن جاؤ کہ جس طرح دے مسلمان میں پسند کرنا اج میں تقوی رکھنے والے لوگ ایمان والے لوگ جڑے لوگ اللہ کو ڈردے نے انہاں لوگاں دے چند واقعات اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین تواڈے سامنے عرض کراں گا اللہ تبارک و تعالی میری زبان دی گرہ نو کھولے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سانو سارے کو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیو عمل تو بغیر علم چاہے جتنا بھی ہوئے نا قرآن پاک بندہ حفظ کر لوے سیاستاں دے حفظ کر لوے حضرات محترم تاریخ دیا ساریاں کتاباں بندہ پڑھ لوے لیکن عمل نہ کرے نا تو علم پڑھیا کسی بھی کام دا نہیں ہے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھے ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ ایک نبی دا فرمان ایک قرآن کی آیت ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ سبب بڑھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرو کہ اللہ سانو اپنے کو ڈر والا بنا دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ تار دے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک فرماتے نے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ پاک نے مومنہ دے گروہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے خاص جماعت نے اعلان فرما دیتا اللہ پاک فرماتے ہیں اے مومنین دی جماعت اللہ کو اس طرح ڈرو جس طرح سال کے کائنات کو ڈرن دا حق کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت انج کرو جس طرح عبادت اللہ دی کرنی چاہیے دیئے اپنے رب نو اس طرح منو جس طرح خال کے کائنات نو مننا چاہیے دے آؤ نا دنیا کائنات لوگو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اپنی بات میں شروع کریے آقا دو عالم رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات لوگو جیڑی آنکھ اللہ دے حضور برس پوے اللہ دے اگے رو پوے اللہ پاک اس آنکھ دے جہنم دی آگ رو حرام کر دیتے نے آؤ اگر چاہتے ہو ایمان والے بڑھنا اگر چاہتے ہو اللہ کو سیٹن والے بڑھ جائیے پھر خال کے کائنات دے کے اپنی آنکھاں نو برسایا کرو اس خال کے کائنات دے کے اپنے آنسو بہایا کرو اور اس خال کے کائنات دے کو دعاواں کریا کرو کہ ارشاد دیا سونیا مالکا اسی گنہگار ضروراں سیاکار ضروراں اللہ خطا کار ضروراں اے ارشاد دیا سونیا مالکا اے تیرے کے ہاتھ اٹھائے نے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف فرما دے خدا دی قسمیں بندے دے ہاتھ مان دے اندر تھلے آن گے اللہ دی دید گناہ پہلے ہی معاف فرما دے
اللہ کو ڈرن دا ذریعہ ہے کہ اللہ دے سامنے رویا جاوے، اللہ دے سامنے اپنی آنکھاں نوں برسایا جاوے، اس خالق کائنات دے سامنے ہنجو بہائے جان، اپنی آنکھاں نوں برسایا جائے اس خالق کائنات دے کے۔ او میرے بھائیو، جنہاں لوگاں نوں آخرت دا فکر ہے نا، وہ لوگ نمازاں نہیں چھڈیا کردے۔ جنہاں لوگاں نوں آخرت دا فکر ہوئے، میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، وہ لوگ پھر سیاہ کاریاں تے خطا کاریاں نہیں کریا کردے۔ ہاں جانے جو ہو گئی اللہ معاف کرن تے قادر ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ گناہ نہیں کریا کردے۔ جڑے اللہ کو ڈرن والے ہویا کردے نے، موسیقی نو اپنی روح دی غذا نہیں سمجھیا کردے۔ حضرات محترم، جڑے ڈرن والے ہوندے نے میرے بھائیو، وہ تے نمازی لوگ ہوندے نے، وہ تے صدقہ خراب کرنے والے لوگ ہوندے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سب 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھتا ہے نا، 5 نمازاں، اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تواڈے دروازیاں دے اگوں دی نہر گزردی ہوئے، 5 دفعہ تسی اس نہر دے اندر غسل کرو، کیا تواڈے جسماں دے میل کچیل رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جی، میل کچیل تو ساڈا جسم صاف ہو جائے گا۔ قائد عالم رحمت کائنات محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، اگر جب 5 دفعہ غسل کرن دے نال تواڈے جسم تے میل کچیل نہیں رہ جائے گی، جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا اللہ گناہاں تو بندے نوں ایویں صاف فرما دین گے۔ وہ انج ہی ہو جائے گا جب ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہو جائے۔ کیونکہ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ، اس اللہ دے گھر کو آباد کرو گے نا انشاءاللہ، ضرور اللہ دا گھر آباد ہوئے گا۔ اللہ اپنی رحمت فرمان کے کون لوگ نے اللہ کو ڈرن والے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، کون میرے نبی دا جانثار ہے، کون میرے نبی دا حبدار ہے، جن دا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، زندگی دے آخری ایام نے تے پیارے ابو ہریرہ رو رہے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اور تسی رونے ہاں دنیا کائنات دے لوگ اپنی جنازاں پیچھے، میں اور تسی رونے ہاں پریشان ہونے اپنی اولاد پیچھے، لیکن خدا دی قسم نبی دے صحابہ اگر روندے نے تے آخرت نوں یاد کر کر کے رویا کردے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار اکھاں دے وچوں آنسو نے۔ ساتھی پوچھدے نے ابو ہریرہ موت کولوں ڈر کے رو رہے ہیں، کیوں تیری اکھاں دے وچوں آنسو نے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں موت کولوں ڈر کے نہیں رو رہا، ایک آندا ہے ابو ہریرہ تو تے نبی دا سونا چہرہ بار بار ویکھن والا، تو تے نبی دے چہرے تے بار بار نظراں مارن والا، تو تے وضحا دے چہرے والے نوں ویکھن والا، تو تے واللیل دی زلفاں والے نوں ویکھن والا، تو تے قد نرا تقلب وجہک دی پشانی والے دے چہرے نوں ویکھن والا، تو تے ومار بیتا ادھر بیتا دے ہتھاں والے نوں ویکھن والا، تو تے بازار دے کاجل والے نوں ویکھن والا، تو تے علم نشرہ دے سینے والے نوں ویکھن والا۔ اے ابو ہریرہ تو تے بڑا خوش نصیب ہے، تو تے حافظ الحدیث ہے، تو تے نبی دا ترجمان ہے، تو کیوں رو رہے؟ تینوں کس وجہ تو رونا آ گیا؟ اللہ دے نبی دے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں موت نو یاد کر کر کے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ تو رو رہا کہ اگلا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کو نیکیاں تھوڑیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری کائنات دے جتنے بھی ولی نے خدا دی قسمیں صحابی دی جتی تو قربان کر رہے، اتنی عظمت والے نبی نے صحابہ، اتنے مقام والے صحابہ، لیکن فکر کیڑی چیز دی ہے؟ فرمایا میں اس وجہ تو نہیں روتا کہ میں موت آ جائے گی میں مر جاواں گا، بلکہ میں پریشانی جڑی بات دی ہے نا وہ اس وجہ تو میں پریشان ہاں کہ میرے کو نیکیاں تھوڑیاں نے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے۔ میرے بھائیو ساڈیاں ساری زندگی دیا نیک اعمال ملا دیتے جان، سیدنا ابو ہریرہ دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے نیک تے فرما بردار، اتنے نبی دے جانثار ابو ہریرہ، لیکن آخرت
اس قدر فکر ہے کہنے لگے نے لوگوں میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا میں تو اس وجہ تو رو رہا کہ آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے میرے کو نیکیاں تھوڑی ہیں تو میں نے دسو میرے بھراؤ ساڑیاں نیکیاں صحابہ اکرام جیسیاں ہیں نے ساڑے اعمال اتنے بڑے نے کہ جس وجہ تو اسی اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرنے دن رات اس رب دیاں بغاوتاں دن رات محبوب پیغمبر دی بغاوت خدا نہ میرے بھائیو دعوت فکر دے کے جانا چاہنا اپنیاں تنہائیاں نو اپنیاں ظاہری اور باطن نو پاک کرو اپنی زندگی دا خود احتساب کرو کسی دے کیتیاں ساڑی زندگی دا احتساب نہیں جی ہونا لیکن جدو اسی خود اپنی زندگی دا احتساب کران گے تو انشاءاللہ ممکن ہے ساڑی زندگی دا احتساب ضرور ہو جائے گا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین شام دے وقت اپنے سجے ہاتھ نو دنیا تے پھیلا دے نے اللہ تبارک و تعالی فرما دے دنیا کائنات لوگو ہے کوئی دن دیاں روشنیاں دے اندر گناہ کرنے والا میں شام نو اپنا ہاتھ پھیلایا میرے کو آ کے اپنی گناہاں دیاں معافیاں مانگ لوے اپنے کیتے ہوئے اعمال دیاں معافیاں مانگ لوے عرشاں دے رب نے فرمایا میں اودے روشنیاں دے اندر کیتے ہوئے گناہ شام دے ٹائم معاف کر دیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ صبح دے ٹائم اپنے ہاتھ نو بلند کر دے اپنا دایاں ہاتھ زمین تے پھیلا دے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو ہے کوئی رات دیاں تاریکیاں دے اندر گناہ کرنے والا ہے کوئی رات دیاں تاریکیاں دے اندر گندیاں کرنے والا او میرے نوجوان میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں رات دیاں تاریکیاں دے اندر جدوں سارے سو جاندے نے پتہ نہیں اسی کی کر جاندے ہاں ساڈے کولوں پتہ نہیں کی ہو جاندے اے حضرات محترم ادھر موبائل دے فتنے دے اندر کوئی مبتلا ہے کوئی کس طرح دے فتنے دے اندر مبتلا ہے آؤ میں وضاحت دے اندر نہیں جانا چاہتا لیکن دسنا چاہنا اگر رات دیا تاریخیاں دے اندر کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تے صبح دے ٹائم نماز پڑھن واسطے اٹھ جایا کرو اللہ دے سامنے سجدہ کر لیا کرو عرشاں دے مالک میں کہہ دیا کرو کہ عرشاں دے سونیا مالکا ساڈے تو وڈا گنہگار کوئی نہیں تے تیرے تو وڈا بخشنہار کوئی نہیں اللہ رات دیاں تاریخیاں دے اندر جو سی غلطیاں کر بیٹھے ہیں اللہ معاف فرما دے یقیناً میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے اللہ تے وہ ذات ہے جڑا 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے 70 ماواں نالوں زیادہ پتہ ہے نا ماں دی محبت کتنی ہوتی ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک تمثیل بیان فرماتے نے اللہ اکبر کبیرہ آدھے ایک نوجوان دی شادی ہو گئی تو دی بیوی نے انہوں کہا کہ میں تیرے تے ادھو تک خوش نہیں ہوا گی جدو تک تو اپنی ماں دا کلیجہ کٹ کے میرے سامنے پیش نہیں کرے گا میں تیرے تے خوش نہیں ہوا گی انہیں کہا چلو ٹھیک ہے ایکڑا کام میں کر دینا ماں نماز پڑھ رہی سی کیا مثال بیان فرمائی کیا جا کے پیڑ دے اندر چھرا ماریا خنجر ماریا ماں دا کلیجہ کٹ لیا تے دوڑ پیا دوڑیا آ رہا پیر نو ٹھنڈا لگیا زمین تے گریا تے ماں دے کلیجے چ آواز آئی بسم اللہ میرے پتر سٹ دے یہ ہے ماں دی محبت ماں دا پیار مثال بیان فرمائی تے جڑا خالق کائنات جڑا مالک کائنات اور جس رب العالمین نے سانو پیدا فرمایا اور کتنا خوبصورت بنایا آؤ قرآن پاک دی آیت سناواں تے ساڈے سینے اللہ دے نور نال منور ہو جان اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے طہر تے قرآن نازل ہویا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا
اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو انسان کو میں سب تو افضل بنایا انسان کو میں سب تو سونا بنایا انسان نال اللہ 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرے زیادہ محبت کرے انسان اس رب دا پھر بھی غافل ہوئے تے میرے بھائیوں گل بندی نہیں اللہ تبارک و تعالی ایک مقام تے بڑے درد دل نال فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں مالکم لا ترجون للہ وقارا لوگوں جس طرح میرا وقار کو سمجھنا چاہیے سی او تسی میرے وقار نو نہیں جانیا او میرا تسی وقار نہیں سمجھیا جس طرح میرا وقار سی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر اللہ فرماتے ہیں لوگوں تسی میری اس طرح قدر نہیں کیتی جس طرح کرن دا حق سی اللہ رب العالمین اپنے بندے نو بخشن دے بہانے رکھتے پھرتے ہیں لیکن انسان تو اتنا غافل ہو گیا اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلا کے معافی بھی نہیں مانگ سکتا اپنے رب کو اپنے گناہاں نو بخشوا بھی نہیں سکتا آؤ میرے بھائیو اپنے رب کو ڈر جاؤ اس رب دے سامنے کھڑے ہو کر ڈرو اس قیامت دے دن ہولناک دن دے کرو ڈرو جس دن سورج بالکل قریب ہوئے گا جسم کپڑیاں تو ننگا ہوئے گا پیروں دے اندر جُتی بھی نہیں ہوئے گی اللہ دے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا لوگ نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہوڑ گے اور میرے بھائیوں اتھے دے بڑے بڑے ولی نبی پریشان ہو گئے اسی کس باغ کی بولیاں اور اللہ دے سامنے کھڑے ہوتے سانوں ڈرنا چاہیے کہ جس رب دیاں سے نافرمانیاں کر دیا کل قیامت والے دن جڑا دن ہے بھی ہول نہ کے اس دن اپنے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے کھڑے ہوا اور کس منہ نال اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو کے کہاں گے اسی تیرے بندے ہاں اسی بدگی تے اسی کیتی کوئی نہیں آؤ خدا را اپنے رب دی عزت کریے اپنے رب دے وقار کو سمجھیے اپنے محبوب پیغمبر دی عزت کریے اپنے محبوب پیغمبر دے وقار کو سمجھیے اپنے گناہاں دیاں اپنے رب کو معافیاں منگیے یقیناً ساڈا رب سانوں معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہ دے دل دے اندر اللہ دا ڈر جنہ دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے نا گناہ نہیں کریا کر دیا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کپڑے دا کاروبار کرتے ہیں اللہ پاک نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا بڑے خوبصورت نے امام صاحب کپڑا بیچتا ہے ایک بازار دے اندر ایک عورت نے دروازہ کھولیا آدھی امام سیرین کپڑا اندر ہی لے آؤ اندر لے آ کے میں نے کپڑا بکھانا جدو امام صاحب کپڑا کھول رہے ہیں تے بی بی دیوال ویکھ رہی ہے امام صاحب نے کپڑا بکھایا اے آخر اپنی حرکت جڑی امام صاحب تے پیش کرنا شروع کر دیتی آدھی ہے ابن سیرین تینوں تے میں بڑے ثواب نال بلایا آ نہ میرے نال برائی کر میرے نال گناہ کر لے اللہ اکبر کبیرہ او نوجواناں دن رات گناہ کرنے والے او میرے مسلمان بھائی اپنے رب دیاں دن رات بغاوتاں کرنے والے آنا اس ادنا جن طالب علم دی بات نو اپنے سینے تے لے کے لے جانا اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا تے میں آن والا مسافر تیرا ویر ہاتھ بن کے تیرے کے دعا کرنا کہ ویرا گناہاں کولوں بچ جا خدا دی قسمیں اگر ذلت رسوائی ہے تے گناہ کرن دے نال ملدی ہے تے جے اگر عزت ملدی ہے تے اللہ نو منان دے نال ہی ملدی ہے اپنے رب نو راضی کرن دے نال عزت ملدی ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بی بی انی اخاف اللہ میں تے اس رب دے کولوں ڈرنا جن نے مینوں پیدا کیتا ہے وہ آندی ہے نانا اگر انکار کرے گا میں رولا پا دیاں گی میں تینوں پھسا دیاں گی میں کہاں گی کہ مینوں برائی دی دعوت دیندا ہے میرا زبردستی کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں بی بی جو تیرا دل کردا ہی کر لے لیکن میں گناہ نہیں کراں گا کیونکہ انی اخاف اللہ میں تے اپنے رب کو ڈرنا یہ آندی ہے نہیں نہیں تینوں کرنا پوے گا حتیٰ کہ امام صاحب فرماتے ہیں
دے دس واش روم دسیا بی بی نے امام صاحب واش روم گئے نے اپنے ہتھاں دے نا برائی تو بچن واسطے انج کر کے گندگی مال کے باہر آ اللہ اکبر کبیرہ اللہ والے نے کنیاں قربانیاں دتیاں دین تے آنچ نہ آئے ساڑی اگر بیزتی ہوتی ہے تو ہو جائے سانو اگر ذلت رسوائی دا سامنا کرنا پہندا تو پہ جائے لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر دے دین تے آنچ نہ آئے کوئی اے نہ کہے کہ دیکھو اے صوفی ہو کے گناہ کر دے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اپنے ہاتھ تے گندگی مل کے باہر آ گئے بی بی کہتی کتنا برا آدمی ہے تو نکل جائے تو امام صاحب رحمہ اللہ اس بستی وچوں باہر نکلے ایک پانی دے چشمے تے آئے اپنے آپ کو صاف کیتا اپنے ہتھاں کو صاف کیتا خدا دی قسم لوگ امام صاحب کو پوچھیا کر دے آدھے امام نسرین یار خوشبو کیڑی استعمال کرنے کیڑا عطر استعمال کرنے کیڑے علاقے دا عطر استعمال کرنے امام صاحب کی فرماتے نے جدوں اللہ دے ڈر والا پرفیوم استعمال کیتا ہے جدوں دا اللہ دے خوف والا خوشبو استعمال کیتا ہے امام صاحب فرماندے نے مینوں کسے ہور خوشبو دی پھر لوڑ ہی نہیں پئی اللہ نے قدرتی طور تے جسم دے وچوں خوشبو دے ہلے پیدا کر دتے اے لوگ اللہ کو ڈرن والے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر اللہ دا خوف فرمایا یا جناب محمد کون محمد آقا کی نام سنا دے سننا چاہتے میرے آقا کی شان مقام سننا چاہتے بولو گے تو سناوا ہے میرے سنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اتنی شان والے اتنے مقام والے کہ لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبیوں دے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبیوں دے تو تھلے نبیاں وچوں میرے نبی بج نبیاں وچوں سونے نبی دی ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد پروانے بیٹھے دودھ پڑھ دو میرے آقا نے دودھ پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان میرا میرا آقا سب تو اعلیٰ میرا مدنی سب تو اعلیٰ میرا مکی سب تو اعلیٰ سب تو شان میرا اللہ سونا مکھڑا میرے نبی دا سونا مکھڑا میرے نبی دا نوری کرنا والا بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ انج چمکے دا چہرہ جویں چودھویں رات دا چنے چمکے دا چہرہ جویں چودھویں رات دا چنے ویکھیا جس نے میرے نبی نو جتکیا جس نے سونے نبی نو ماریا تن من دھرنے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے نا اللہ 10 نیکیاں او دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیندے نے اللہ 10 گناہ معاف فرما دے 10 درجات نو اللہ بلند کر دیندے سبحان اپنے درجات دی بلندی واسطے میرے آقا دے درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ حسن یوسف بنے لوگوں اپنی جگہ بجائے نبی یوسف دے حسن دے بڑے چرچے دے اللہ اکبر کبیرہ نبی یوسف دے حسن دے بڑے چرچے دے لیکن میرے آقا دا حسن کیا بات
حسن یوسف منے لوگوں اپنی جگہ بجائے، پر حسن محمد میرے یارو، حسن محمد میرے یارو اس کو بات کیا ہے۔ بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کہ تکیا جنہ یوسف تائیں پورے انہاں کٹائے۔ سنا ہے نا کہ علماء کرام دے کولوں کہ نبی یوسف علیہ السلام کو عورتاں ویکھدیاں رہ گیا، انہاں نوں اپنا خیال ہی رہیا، انگلیاں کٹ بیٹھے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالی، آواز نہیں آئی، رضی اللہ تعالی۔ اما عائشہ دی بات آئیے تو سن لو۔ آقا کے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، بچیاں حیرت نال کہندیاں نے انصار مدینے دیاں، تیرے سر دا عائشہ نی سر تاج بڑا سونا۔ میرا آقا اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے، انہوں نے یوسف نو دیکھیا کہ اپنی انگلیاں کٹ لیا، کاش کے کدے میرے نبی نو دیکھ لیا، اپنے سینے دے اندر چھریاں مار لیندیاں تے انہوں نے پتہ بھی نہ لگتا۔ اتنا حسن میرے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا کہ تکیا جنا یوسف تائیں پورے انہاں کٹائے، ویکھیا جس نے میرے نبی نو تن منے انہاں لٹائے۔ بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کون میرے نبی؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے بڑے عظیم نبی، اللہ دے بڑے عظیم خاتم النبیین نبی، جس تو بعد کو نبی نہیں آئے گا، وہ نبی فرماتے نے، وہ نبی بھی اپنے رب کو رات کو لمبا لمبا قیام کر کے دعاواں کر دے۔ ایک دن اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ اللہ دے محبوب دی تہاڈا تے کوئی گناہ ہی کوئی نہیں، تہاڈی تے کوئی غلطی کوئی نہیں، تسی پھر بھی اللہ دے اگے روندے ہو۔ فرمایا اے عائشہ میں اللہ دی عبادت کر کے اپنے رب دا شکر گزار نہ بن جاواں۔ میرے بھائیوں کدے اسی بھی سوچا ہے کہ سانو بھی اپنے رب دا شکر گزار بننا چاہیے۔ اصل میرے بھائیوں رب دا شکر گزار بندہ وہی ہے کہ جڑا سونے رب دی عبادت کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، اپنے رب دے سامنے دعاواں کردا ہے۔ جدو پچھلی رات کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ آسمان دنیا تے آ کے آوازیں لاندے نے، ہے کوئی بے اولاد جو میرے کو اولاد منگے میں اولاد دیواں، ہے کوئی تنگ دست میرے کو دعا کرے میں بھی تنگ دستی دور کراں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آبادہ لو اندر لگانے نے۔ اللہ فرماتے نے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا۔ اللہ نے آجو میری رحمت لٹ کے لے جاؤ، آجو میرے کو اپنے گناہوں دیا معافیاں مانگ لو، میں تو اٹھے گناہوں معاف کرا۔ میرے بھائیوں آج کوئی کسی بھی فتنے اندر مبتلا ہے نا، آج اس مجلس کے اندر بیٹھ کے سانو نہ بکھائے، سانو نہ دسے، دسن دی لوڑ کوئی نہیں، بس اپنے رب نال صلح کر لوے۔ انشاءاللہ جدو ساڑی رب نال ساڑے نال صلح ہوگی نا، اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ ساڑی دنیا تے ساڑی زندگی نو چار چاند لا دیں گے اور ساڑی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے یار اللہ کو ڈرن والے
اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈرن والے صحیح بخاری کے اندر ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. کون عمر؟ میرے نبی دا سسر عمر رضی اللہ عنہ. کون عمر؟ میرے نبی دا جانثار عمر. کون عمر؟ میرے نبی دا خوددار عمر. میرے نبی دی خاطر لوگوں کے سامنے اپنی جان کو پیش کرنے والا عمر. میرے نبی دی ہر ٹائم حفاظت کرنے والا عمر. ویسے تو حفاظت اللہ دی ہے لیکن میرے نبی دا گارڈ بن کے میرے آقا جناب زندگی گزارنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان تو اگر آواز آ جائے ہائے بھائیو بڑی غور کرنے کی بات ہے, بڑی سوچنے کی بات ہے. اگر آسمان تو آواز آ جائے اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین یہ کہہ دیں کہ ساری کائنات دے لوگوں میں معاف کر دیتا لیکن ایک بندہ ہے جنہوں نے معاف نہیں کیتا. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اپنے رب دے سامنے روواں گا, میں اپنے رب دے سامنے آنسو بہاواں گا کہ کدھر یہ نہ ہوئے ساری دنیا کو اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے تو عمر کو اللہ نے معاف نہ کیتا. اتنا اللہ دا ڈر حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر میرے تو بعد تو نبی آنا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجے. او عمر رضی اللہ لیکن اتنا اپنے دل کے اندر اللہ دا خوف رکھ دے. ایک میرے نبی دا صحابی اللہ اکبر کبیرہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر نے سیدنا عمر بن عاص جب وہ فوت ہوا کرتا نا وہ تو کل پوچھا کرتے کہ وہ مرنے والے موت کی کیفیت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو اسی موت نو بلا بیٹھے ہیں حقیقت اندر. کاش جو سانو ساڈی موت یاد ہوئے نا اسی اپنے رب دیاں بغاوتاں کدے نہ کریے. اسی اپنے رب دے سامنے کھڑا ہونا اگر یاد کر لئیے اسی کوئی غلطی نہ کریے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے مرنے والے کو نے مرنے والیا موت کی کیفیت بیان کر. ہن عمر بن عاص دی زندگی دے آخری ایام نے بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے ابو جی ذرا موت کی کیفیت بیان کرو نا موت کی کیفیت. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اکھاں برد پئیاں اللہ اکبر کبیرہ بیٹا بھی رو رہے ہیں تے باپ بھی رو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ بیٹے دی اکھاں دے وچوں آنسو نے تے باپ دی اکھاں دے وچوں بھی آنسو نے. بیٹا دے ابو جی جدوں کوئی فوت ہوندا تسی اودے کولوں پوچھیا کردے کہ موت دی کیفیت کی ہے. ابو جی اج دسو نا موت دی کیفیت کی ہے موت دا منظر کی ہے. او اپنی جوانیاں نو اللہ دیاں نافرمانیاں اندر لٹانے والو اللہ نے جڑی طاقت دیتی اللہ دیاں نافرمانیاں اندر خرچ کرنے والو غور کرو توجہ کرو. عمر بن عاص کی آندے بیٹا موت دی کیفیت کی پوچھنا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. آخر بیٹا سی نا بیٹے اپنے ماپیاں نو منا ہی دیا کردے نے. پھر آخری ٹائم ہوئے تے باپ دے دل دی حسرت ہوندی ہے نا میرا بچہ کسے طریقے میرے تو خوش ہو جاوے. حضرت عمر بن عاص دے اے میرے بیٹا اگر موت دی کیفیت پوچھنا ہے تو سن موت دی کیفیت کی ہے. اتنی گل کیتی تے پھر سفیاں بچ گئیاں آدھے وچوں جاری نے رو رہے نے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور صحابہ بھی بیٹھے نے وہ بھی روئی جا رہے نے. عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی روئی جا رہے نے. عمر بن عاص بھی روئی جا رہے نے. آدھے نے بیٹا موت کی کیفیت پوچھنا ہے مینوں تے انج لگدا ہے جویں آسمان تے زمین دے درمیان مینوں پسیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ موت دی سختیاں کو محفوظ فرمائے. اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار ہے میرے نبی دا جان سارے تے موت دی کیفیت بیان کر رہے ہیں. او میرے بھائیو آخر تم گناہ کے دن رات گناہ کرنے والوں خدا را فقیر مانے کے ہاتھ بڑھ دے اپنی تنہائیاں اپنی روشنیاں نو پاک کرو اپنے رب دیاں بغاوتاں نو چھڑ دیو. خدا دی قسمیں جیڑی عزت اللہ دے ڈرن دے اندر ہے اللہ کولوں منگن دے اندر ہے خدا دی قسمیں دنیا تے ملدی کوئی نہیں. عمر بن عاص کی آندے نے بیٹا تو موت دی کیفیت میرے کو کی پوچھنا ہے. بیٹا مینوں تے انج لگدا ہے جویں آسمان تے
زمین دے درمیان مینوں پسیا جا رہے ہیں اے میرے بیٹا موت دی کیفیت کی پوچھنا ہے مینوں تے انج لگدا ہے جویں میری روح سوئی تے نکے دے وچوں گزاریا جا رہا ہے اے میرے بیٹا موت دی کیفیت نو کی پوچھنا ہے مینوں تے انج لگدا ہے جویں میرے پیٹ دے اندر کھجور دے کنڈیاں نو پا کے دبایا جا رہا ہے مینوں دسو ساڈے اعمال صحابہ جیسے ہے نے بھائیو اور ساڈیاں نیکیاں صحابہ جتنی ہیں نے اسی کس گمنڈ دے اندر ہاں اور کس کیڑی مجبوری نے سانوں گھیر لیا اسی اپنے رب کولوں کیوں دور ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ جنہ مرضی چھپ چھپ کے گناہ کرو خدا دی قسمیں اتھے کوئی نہ ویکھے اتھے خالق کی کائنات ویکھ رہے ہو صحیح بخاری دے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ حکم الحاکمین کی بصارت اتنی تیز ہے اللہ دی سماعت اتنی تیز ہے اللہ کالے پہاڑ تے کاڑی کیڑی نو چلدیاں ویکھدا وی او دے پیراں دی آہٹ دی آواز بھی سندا ہے اور جو اللہ کولوں منگدی او بھی سندا ہے تے ساڈیاں دعاواں اللہ کیوں نہیں سندا اسی آنے ہاں یار بڑے دن ہو گیا اللہ کے دعاواں کردیاں ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں او میرے بھائیو صحیح معنی دے اندر اسی اپنے رب کولوں دعا منگدے نہیں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جڑا کہے کہ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اے کو 1000 مرتبہ پڑھ کے تے پھر اللہ کو دعا کیتی ہوئے میرے بھائیو کوئی نہیں ملے گا کوئی بندہ ایسا ہوئے ساڈے اس مجمع دے اندر جڑا کہے کہ میں 800 مرتبہ نبی دے درود پڑھ کے تے اللہ کو دعا کیتی سانو دعا کرنا سانو اللہ کو منگن دا ول ہی نہیں آتا اللہ تے اپنے بندے نو ہر ٹائم دیندے نے ہر وقت خالق کے کائنات اپنے بندے نو معاف کرتے اللہ تبارک و تعالی دی کوشش ہے کہ میرا بندہ آئے میرے کو اپنے گناہوں دی معافیاں منگے میں اپنے رب نو اپنے بندے نو معاف کر دوں لیکن بندہ اتنا مغرور ہو چکا ہے اتنا متکبر ہو چکا ہے بندہ اللہ نال مقابلہ لا کے بیٹھا ہے گناہ در گناہ کیتی جا رہا ہے لیکن اس حال کے کائنات کرو ڈرن دا نام نہیں لیتا کیوں بھائی وہ سارے مسجد جو دران والے انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا جی انشاءاللہ اس مسجد میں آباد کرو گے انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ اس مسجد کو آباد رکھے ساڈیاں اسی اپنی نسلاں نوں بھی دس کے جانا ہے کہ اللہ دا گھر ہے اسی نوں آباد کرنا ہے اے آباد ہے من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ آقا کائنات محمود کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں دنیا تے اللہ دا گھر مسجد بنایا اور آباد کیتا اللہ رب العالمین دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے اگر چاہتے ہو ساڈے محلات جنت دے اندر بڑھن تے پھر اس اللہ دے گھر کو آباد کرنا ہے کیڑی جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے او جنت جانا چاہتے ہو نا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما دے جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 3 مرتبہ خالصاً اللہ کو جنت نو مانگ لیندا نا پھر جنت بھی اللہ نو بول کے آندی ہے اللہ میرا تیرا بندہ تیرے سامنے کیویں ترلے مار رہا ہے اللہ ان تو مینوں دے دے پھر اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا اللہ سانو جنت نو منگن دی اللہ کو توفیق عطا فرما کتنی سونی اللہ دی جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے جے کو لیٹیا تے لیٹیا ہی کھائی جاوے گا جو دل چاہے وہ پائی جائے گا وہ ملے گا اشارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے بھلی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوے گی سانو
دیسی مچھی نہر دی لبدی کوئی نہیں لبدی تو فارم والی فارمی مچھیاں لبدی اوتھے اللہ اچھی تو بہترین دیسی مچھی سانو کھلائے گا جدی پرورش اللہ رب العالمین نے جنت اندر کیتی ہوئے جڑی جنت دی پکیزہ نہراں دے رہن والی مچھی ہے اللہ مچھی کھلائے گا کھانا چاہتے ہو انشاءاللہ پھر آج اپنے رب نال وعدہ کر کے اٹھو کہ اللہ ساڈا کو کام رہندا رہ جائے لیکن اللہ سے نماز نہیں چھڈا تے انشاءاللہ میرا رب سانو جنت تو ضرور عطا فرمائے گا اوتھے بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوے گی 33 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے جڑے بابے ٹر کے آندے نا سوٹیاں تے کبے کبے ہو کے او بھی اوتھے بڑکا مار دے ہون گے اللہ دی رحمت نال 33 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ کو ایک دعا کرو کہ اللہ سانو جنت عطا فرما دے تے جنت دے اندر سانو محبوب دا گوانڈ عطا فرما سبحان اللہ جنوں جنت دے اندر میرے آقا دا گوانڈ ملے گا کیا ہی بات اس بندے دی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر میرا گوانڈ چاہتے ہو تے میرے تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آؤ ایک وظیفہ دس کے اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب دی عمر اندر برکت فرمائے ساڈے استاد محترم نے بچپن دے اندر ساڈی انہاں نے تربیت کیتی ہے اللہ پاک ساڈے محترم استاد جی نو اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ محترم شاہ صاحب نو اللہ تا دیر ساڈے سراں تے شاہ صاحب دے سائے نو اللہ رکھے اللہ اکبر کبیرہ میں ایک وظیفہ دس کے اپنی بات کو ختم کراں سننا چاہتے ہو وظیفہ تو یاد بھی کرو گے انشاءاللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ شام دی نماز تو بعد دعا پڑھدا ہے کیڑی دعا سننا بڑی پیاری دعا جتنا اللہ یاد بھی کرنا فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھدا ہے نا وجبت لہ الجنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے جنت نو واجب فرما دے اللہ سب اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح شام دعا پڑھدا ہے یہی الفاظ تے حدیث کی دوسری فضیلت سننا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھدا ہے 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے میں اللہ کو ہاتھ پکڑ کے اس بندے نو جنت بھی لے کے دیاں گا تے جنت دے اندر اپنا گوانڈ بھی لے کے دیاں گا اتنی پیاری دعا ہے اللہ میں تیرے رب اور تے راضی اللہ میں تیرے دین اسلام دین تے راضی اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے نبی محمد تے میں راضی کتنی پیاری دعا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تیسری فضیلت سننا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ہم کسی عدالت کے اندر طلبیا جائے تھانے کچہری کے اندر طلبیا جائے کسی پنچایت کے اندر طلبیا جائے ہوتے کھڑے کھڑے تسی دعا پڑھو من خاف من امیر ظلما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا حکما واماما نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دعا تسی پڑھو گے اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا فیصلہ جڑا ہوئے گا تہاڈے حق دے اندر ہی ہوئے گا کتنی پیاری دعا ہے ہمیں یاد کرنی چاہیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اے حدیث دے الفاظ تے چوتھی فضیلت سننا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھدا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا اذان تو بعد اذان سن کے تے دعا پڑھے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا یا و بمحمد رسول دے الفاظ نے جڑا بندہ اے دعا پڑھے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے اے دعا پڑھ دی برکت دی وجہ تو اللہ دے تے راضی ہو جائے گا اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو نا جی تے پھر دعا یاد کرو اس وظیفے نو یاد کرو اور سانو سارا کچھ یاد ہے پھکڑ چیتر وساخ سانو یاد نے تے دعا سانو کیوں نہیں یاد ہو سکتی ہے اور جنوری فروری مارچ اپریل سانو یاد ہو سکتے نے تے دعا سانو کیوں نہیں یاد ہو سکتی او میرے بھائیو ساڈا پیار او محبوب پیغمبر نال نہیں رہا جڑا ہونا چاہیے سی ساڈی محبت او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال نہیں رہی جڑی ہونی چاہیے سی آؤ اپنی محبت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال کریے آقا نال اپنا پیار پائیے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اپنا محبوب سمجھیے اور اس فضیلت والی دعا نو یاد کریے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنایا ہے اللہ میرے سمیت ساڑھے سارے واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بڑھائے اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما دے اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما دے ایمان والی موت خدا دی قسم لذت ہی وکھری ہے ساڑھے کھچی والا دے قریب نا چھوٹی 85 گاؤں ہے پچھلے دنہ بابا جی عبدالواحد کبور صاحب زور دا ٹائم ہویا کرو چل کے آئے وضو کیتا وضو کر کے زور دی نماز پڑھنے واسطے انج کر کے اللہ اکبر اللہ دی تکبیر نو بلند کیتا سینے تے ہاتھ بنے تے ادھر ملک الموت آ گیا ڈگے تے جان نکل گئی مسجد دے اندر فوت سبحان اللہ کیسی موت ہے اللہ کو دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی ایسی موت عطا فرما دے اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے بد امالیاں نو اللہ نیک اعمال بنا دے اللہ دے کہ کوئی مشکل نہیں اللہ ساڑیاں بد امالیاں نو نیک اعمال بنا دے اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا تو ضرور اللہ دی انشاءاللہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی عظمت اللہ دی عزت تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنایا اللہ علی توفیق عطا فرمائے